معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قرآن جیسی عظیم دولت اور کتاب سے مالا مال کیا ہے۔ اسی کتاب سے روشنی پا کر پچھلے لوگوں نے ہدایت حاصل کی اور اللہ کی رضا حاصل کی، اور اسی قرآن کے ذریعے سے پچھلے لوگ گمراہ بھی ہوئے، اور یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بعض قوموں کو عزت دیتا ہے، سر بلندی دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے بعض لوگوں کو ذلت دیتا ہے، پستی دیتا ہے۔ اور یہ ہماری آنکھوں میں، نگاہوں میں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جنہوں نے قرآن کو مانا وہ سر بلند ہوئے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اور یہ دستور قیامت تک چلے گا۔ جو لوگ قرآن پر عمل پیرا ہوں گے، قرآن کی آیتوں کا، قرآن کی معانی کا استحضار رکھیں گے، پیش نظر رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً کبھی نہ کبھی عزت و سربلندی سے مالا مال فرمائے گا۔ اور اگر قرآن کو چھوڑ دیا گیا، قرآن سے غافل ہو گیا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مار لگی ہے اس مار میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، آخری عشرے میں ہم لوگ رمضان کی رحمتیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اب یہ اپنے آخری مرحلے میں ہے۔ قرآن سے اور رمضان المبارک سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان کے مہینے میں اتارا ہے، اور ہر مہینے سے زیادہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی جاتی رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں لوگ قرآن کی تلاوت کھانے کی طرح سے پابندی سے کیا کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر، قرآن پر عمل کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے، ہماری روح نہیں ہے، بے جان جسم کی طرح ہے۔ جس طرح جسم کے زندہ رہنے کے لیے غذا کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح روح کو زندہ رہنے کے لیے عبادت کا اور قرآن کی تلاوت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے لوگ قرآن کی تلاوت غذا کی طرح سے کرتے تھے۔ اگر ان سے قرآن کی تلاوت میں ناغہ ہو جاتا، بے چین ہو جاتے تھے۔ اور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اکابرین نے دکھایا کہ صحابہ کرام قرآن کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین میں بے شمار ہمارے اللہ والے اکابر ایسے مل جائیں گے جو رمضان میں صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ نمازوں کی پابندی اور روزے کی پابندی، تراویح کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت حد درجے کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، 30 پارے کی تلاوت وہ کر لیا کرتے تھے۔
یہ قرآن اور رمضان میں بہترین تعلق ہونے کی علامت ہے۔ اگر قرآن اس رمضان میں بھی نہ پڑھا گیا، اگر اس رمضان کے مہینے میں بھی قرآن کی تلاوت نہ کی گئی تو اس کی بدنصیبی کی کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی۔ رمضان آئے اور قرآن ہمارے گھروں میں بند رہے، رمضان آئے اور ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن کی آواز نہ سنائی دے، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی قاری خوش الحان صحابی گزرے ہیں، بہت اچھی آواز، بہت پیارا لب و لہجہ، بڑی محبت سے قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب بھی وہ قرآن پڑھتے تو ان کے منہ سے ایسی خوشبو پھوٹتی تھی کہ آس پاس کے لوگوں کو محسوس ہو جاتا تھا کہ لگتا ہے کسی نے کوئی عطر لگائی ہو، سینٹ لگائی ہو، لیکن جب وہ غور کرتے تو کہیں اور سے خوشبو نہیں آتی، حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے وہ خوشبو پھوٹتی تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ خوشبو آپ کہاں سے خریدتے ہیں؟ آپ کون سی خوشبو اور عطر استعمال کرتے ہیں؟ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں، مجلس لگ جاتی ہے آپ کی آواز کو سننے کے لیے اور آپ کی عطر کی خوشبو سونگھنے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ کون سی عطر ہے؟ حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے دوستو، یہ میں کوئی عطر نہیں لگاتا ہوں، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا ہوں، بلکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسہ لینے کا یہ اثر ہے کہ میرے منہ سے وہ خوشبو نکلتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، بہت محبت سے پڑھتا ہوں، بہت اچھے لب و لہجے میں پڑھتا ہوں، میں اپنے طور پر پڑھتا ہوں، لیکن ہمارا پڑھنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا کہ ایک مرتبہ میں قرآن پڑھ کر سو گیا، نیند آ رہی تھی، سو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے عاصم، تمہارا قرآن پڑھنا مجھے بہت پسند لگتا ہے، تمہارا قرآن پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، واہ تم کتنی محبت سے قرآن پڑھتے ہو، کتنی محنت سے پڑھتے ہو، کتنے اچھے لب و لہجے سے پڑھتے ہو، اے عاصم تم اپنے منہ کو میرے قریب لاؤ تاکہ میں بوسہ لے لوں۔ حضرت امام عاصم فرماتے ہیں کہ میں اپنے منہ کو قریب کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے منہ کو بوسہ لیا، اسی دن سے ہمارے منہ سے وہ خوشبو آتی ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں۔ حاضرین غور کریں، وہی قرآن آج بھی ہے، کسی نے منع نہیں کیا۔ میرے دوستو، جب کسی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، جب کسی نعمت کی بے عزتی ہوتی ہے، جب کسی نعمت کی بے توقیری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اٹھا لیتا ہے۔ ابھی جو ہمیں آزادی ہے، جو ماحول ہے، قرآن ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں، قرآن ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں۔ اللہ نہ کرے وہ دین کہیں ہمارے سامنے نہ آ جائے کہ کسی عبادت پر ہم پر پابندی لگنے لگے۔ کفار مشرکین ہماری عبادت گاہوں پر، ہمارے ذکر و اذکار پر، ہماری عبادت پر ٹک ٹکی باندھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ طاق میں ہیں، اور دنیا کے کسی ملک میں پابندی لگ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دن ہمیں دیکھنا پڑے اور ایسی کوئی بات ہو،
لیکن میرے دوستو یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، عام طور پر ہمارے ملک میں ایسا تو نہیں ہے، لیکن جزوی طور پر ایک ایک چیز پر پابندی لگنی شروع ہو گئی ہے۔ آج سے 30-40 سال پہلے اگر اس بات کو کوئی کہتا تھا تو لوگ کہتے تھے کیا پاگل پنا ہے، کیا ایسا ہوگا؟ خود آپ اس کرناٹک میں کہتے تھے ہمارا کرناٹک، ہمارا بنگلور بہت اچھا ہے، بہت پرامن ہے۔ آج سے 40 سال پہلے بہت اچھا تھا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ تو اسی طریقے سے آج سے 40 سال پہلے علماء اگر یہ کہتے تھے کہ نعمتوں کی قدردانی کرو، جو عبادت کا یہاں ماحول ہے، جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کا یہاں جو چھوٹ ہے، یہاں جو آزادی ہے، اس کی قدر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پابندیوں میں جکڑ جائیں۔ لوگ کہتے تھے کیا بات کر رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس وقت آپ کو لگتا نہیں تھا، لیکن ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہماری بیٹیوں کے اوپر سے چادر دوپٹے کھینچے گئے یا نہیں؟ ہمارے بچوں کی تعلیم میں فرقہ پرستی کا زہر گھولا گیا یا نہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو جاب سے صرف داڑھی رکھنے کی وجہ سے نکالا گیا یا نہیں؟ صرف ٹوپی پہننے کی وجہ سے ہمیں نشانہ بنایا گیا یا نہیں؟ جبہ شرعی دیکھ کر ہمیں مارا پیٹا گیا یا نہیں؟ آج سے 40 سال پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ ایک ایک چیز ہم سے چھینی جا رہی ہے، ایک ایک چیز پر ہم پر پابندی لگ رہی ہے، اس وقت کیا کرو گے؟ ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا، اس میں ایک خاتون بس پر بیٹھی ہوئی بیگ کھول کر اور بیگ کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، وہ نکال کر اپنے سامنے بیٹھ کر نہیں کر پا رہی ہے۔ ماحول ایسا ہو گیا ہے، آپ اپنے اسلام کا چرچا نہیں کر سکتے، اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے درمیان سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ غیروں کے درمیان میں آپ اسلامی کوئی تعلیم بتا کر دیکھیں۔ اتنا سخت پہرا ہو رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، کوئی ہمیں حیرت نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہمارے دل پر دھڑکن نہیں بڑھ رہی ہے۔ میرے دوستو، یہ رمضان کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، آنے والے زمانے کا فیصلہ یہی رمضان کرتا ہے۔ جس کا رمضان اچھا گزر گیا، اس کے باقی مہینے بھی اچھے گزر جائیں گے۔ بعض لوگ رمضان کی قدر نہیں کرتے، وہ شاید اس احساس میں ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی اللہ کا فرشتہ آئے گا، ہمیں جگائے گا، ہمیں نماز پڑھائے گا، ہمیں روزہ رکھوائے گا، اس لیے وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ ذرا بھی ان کو احساس نہیں ہے رمضان کا مقدس مہینہ گزرتا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے رمضان کو بزنس کا مہینہ سمجھ لیا ہے، پورے سال سے وہ انتظار کرتے ہیں رمضان کا، بلا شبہ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، لیکن معاف کریں، ایسے بدنصیب لوگ ہیں جو رمضان کا انتظار تو کرتے ہیں لیکن روزے کے لیے نہیں، تراویح کے لیے نہیں، ذکر و اذکار کے لیے نہیں، وہ زیادہ پیسے کمانے کے لیے، دکانیں ڈالنے کے لیے اور بزنس کے لیے وہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قسمت میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کا مقدر کیا جا سکتا ہے جو رمضان کا انتظار تو کرے لیکن دین کے لیے نہیں، دینداری کے لیے نہیں، فقط پیسہ کمانے کے لیے۔ روزے سے ان کو کوئی تعلق نہیں، نماز سے ان کا کوئی مطلب نہیں، جھوٹ سچ جو بھی آ رہا ہے زبان میں وہ بولے جا رہے ہیں۔ نہ نگاہوں کی حفاظت ہے،
نہ زبان کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو تقوی کے لیے بنایا تھا، اس روزے کو تقوی کے لیے بنایا تھا، لعلکم تتقون، لیکن آج ہمارے دلوں میں تقوی نہیں ہے، ہماری نگاہوں میں تقوی نہیں ہے، ہماری زبان میں تقوی نہیں ہے۔ تقوی کسی کام کو کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، تقوی کسی کام کو کرنے کا نام نہیں ہے، کام نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی آپ کہتے ہیں نا کہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو تقوی کسی کام کو کرنے کا نام نہیں ہے۔ تقوی کچھ کاموں کو نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ جن جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جن جن کاموں سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہو، ان کاموں کو نہ کرو، یہی تقوی ہے۔ ایسا کام نہ کرو کہ قیامت میں کوئی ہمارا گریبان پکڑنے والا ہو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اللہ کے دربار میں ہم شرمندگی اور مجرم بن کر حاضر ہوں۔ نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ جھوٹ نہ بولو، تقوی ہے۔ بدکاری نہ کرو، تقوی ہے۔ غیبت نہ کرو، تقوی ہے۔ تو تقوی میں کچھ کام کرنا نہیں پڑتا، بلکہ کام کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ آپ جب گناہوں کو چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو متقی بنا دے گا۔ زبان کی حفاظت کر لیں، متقی بن جائیں گے۔ اپنے کھانے پینے کو حلال کر لیں، متقی بن جائیں گے۔ غلط باتوں کو کہنا، غلط شہادت کو دینا چھوڑ دیں، یہ بھی ایک تقوی کی صفت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو ایسا ڈھال لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہونے لگے، اللہ کی عبادت میں ہمیں مزہ آنے لگے۔ میرے دوستو، رمضان کا جو مہینہ ہے قسمت والوں کو ملتا ہے۔ زندگی کوئی ہماری گھر کی چیز نہیں ہے، پرانی ہو گئی تو بدل لیں گے، پرانی ہو گئی تو بدل سکتے ہیں۔ زندگی کوئی سامان نہیں ہے کہ اگر ہماری زندگی کم ہو گئی تو بڑھا لیں گے، پرانی ہو گئی تو بدل لیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اللہ نے دیا ہے۔ زندگی ایک امانت ہے، اس امانت کو ہمیں کیسے یوز کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، وہ طریقہ بھی آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ ہر آدمی ایسا آزاد ہے جیسے مسلمانوں کا کوئی رہبر نہیں، کوئی ان کا گائیڈ کرنے والا نہیں، کوئی ان کو راستہ بتانے والا نہیں۔ جو قوم دنیا کو راستہ بتانے کے لیے آئی تھی، جو قوم خیر امت کا لقب پائی تھی، اور جو قوم دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی تھی، افسوس ہے میرے دوستو، آج وہی قوم بھٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بے لگام جانور کی طرح مسلمان بھٹکتے جا رہے ہیں، کوئی ان کو راستہ جیسے بتانے والا نہ ہو۔ جو سمجھائے اسی سے یہ لڑ پڑے۔ ایسی ہماری حالت ہو گئی، جو ان کو مشورہ دے انہی سے الجھ پڑے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم فرشتہ ہیں، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، کتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے افلا تعقلون، افلا یعلمون، افلا تتذکرون، افلا تتفکرون، یہ جو اللہ نے جو آیتوں میں تکرار کے ساتھ بار بار ریپیٹ کیا ہے، وہی عقل مندوں سے کہا ہے کہ اے ایمان والو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اے ایمان والو، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اے ایمان والو، کیا یہ تمہارے دماغ میں نہیں آ رہا ہے؟ اچھی بات یہ مومنوں کی گمشدہ چیز ہے۔ ہر اچھی اور حکمت کی جو باتیں ہیں وہ ہماری اور آپ کی گمشدہ چیز ہے۔ ہر اچھی بات کو قبول کر لینا، اچھے مشورے کو قبول کر لینا، یہ اسلام سکھاتا ہے اور یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام کوئی محدود
اور کوئی لمٹ والا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کا دامن بہت وسیع ہے، اسلام کا دامن بہت وسیع ہے، اسلام کے اندر بہت گنجائش ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کو نصیحت کرتا ہے تو آپ اس نصیحت کو قبول کیجئے، اس کے آگے پیچھے سوچئے، اس کے پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو دیکھیے۔ جب تک ہم اپنے عقل و دماغ کا استعمال نہیں کریں گے، اسی طرح ہم پٹتے رہیں گے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ میرے دوستو، دشمنوں نے ساری پلاننگ تیار کر لی ہے، دشمنوں نے سارا نقشہ تیار کر لیا ہے۔ اب اگر مسلمان ہوش کا ناخن نہ لیے، اگر مسلمانوں نے بیدار ہو کر فیصلہ نہ لیا، تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری کشتی کے نیچے سوراخ ہو چکا ہے، اور جو بربادی 50-60 سالوں میں آ سکتی تھی، وہ بربادی ہماری نگاہوں کے سامنے آ چکی ہے۔ دشمن ہمارا اتنا قریب آ چکا ہے اور اتنا چالاک ہو چکا ہے، ہم ایک قدم بڑھتے ہیں، وہ 10 قدم ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہمیں فرصت نہیں ہے۔ اتنے بے خبر، اگر دین سے بے خبر ہوتے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سمجھتے کہ چلو دین کے لیے علماء تو ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو جمعہ کو جگا دیا کریں گے۔ دین کی تعلیم سے اگر آپ ناآشنا تھے تو زیادہ رونا نہیں تھا، زیادہ افسوس نہیں تھا۔ افسوس کہ اے مسلمانوں، تم دین سے بھی غافل ہو اور دنیا سے بھی غافل ہو۔ دنیا بھی تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، دنیا کتنی چالاک ہو گئی ہے، اور دنیا میں کس طرح سے دشمن ہمارے لیے صف آرا ہو چکے ہیں۔ ہمیں اپنی فیوچر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی نسل کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ سب کے سب جو مسائل ہیں وہ ہمارے لیے آگاہ اور خبردار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں، اب تمہارے لیے آر پار کا مسئلہ آنے والا ہے۔ کوئی ہمارے لیے پرسان حال نہیں ہے، آپ کو اخبار پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جب راستے سے گزرو تو کم بخت لوگ گیم کھیلتے رہتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کم سے کم نیوز پڑھتے رہتے، کم سے کم نیوز سنتے رہتے، کچھ تو تمہارے اندر خون گرم رہتا۔ گیم کھیلتے رہتے ہیں، دنیا بھر کی بکواس کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی چغلی کی غیبت کرتے رہتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری شان ہے نوجوانوں کی، دنیا کی بھی خبر نہیں ہے۔ بہرحال یہ رمضان کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، اس میں اگر ہم نہیں بن سکے، اس میں اگر ہمارا ذہن نہیں بن سکا، تو شاید ہمارے مقدر میں بربادی ہی ہے، ہماری قسمت میں محرومی ہی ہے کہ آج تک ہم نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ دوستو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر آن برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت برستی ہے، لیکن اسی کے برتن میں وہ رحمت آئے گی جو برتن سیدھا رکھے گا، جو برتن پھیلا کر رکھے گا۔ آسمان سے بارش کے قطرے آ رہے ہیں، رحمت کی بارشیں برس رہی ہیں، لیکن اگر تم نے اپنا برتن سیدھا نہیں رکھا، ایک قطرہ اس میں آنے کا نہیں ہے۔ برتن یا تو تم نے رکھا ہی نہیں رحمت آئے گی، یا اگر رکھا تو تم نے الٹا کر کے رکھا ہے، ایک قطرہ بھی رحمت کا نہیں آ سکتا۔ تو ایک تو رمضان کا مہینہ آیا ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے، نماز پڑھنی ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے، تراویح پڑھنی ہے، پڑھنا ہے، تبھی اللہ کی رحمت آ سکتی ہے۔ اور اگر تم نے پڑھا ہی نہیں، رمضان کے آنے سے تجھے کیا ملا؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری امت کو خاص طور سے عطا کیا گیا ہے۔ ذرا سی بھی محنت کر لوگے، اللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا پار کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک روزہ رکھنے پر اللہ کے رسول نے یہ بشارت سنائی ہے
ترغیب اور ترہیب جو حدیث کی کتاب ہے اس میں اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، وہ رمضان کا روزہ، اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں، جہنم سے اسے اس قدر دور کر دیتے ہیں جتنا کہ ایک کوا پیدا ہو، پرندہ، اور وہ پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے اور اڑتے 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 وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ ایک کوا پیدا ہوتے ہی اڑے گا، کتنے زمانے تک وہ اڑے گا لمٹ نہیں ہے۔ کوے کی اڑان بہت مشہور ہے اور کوے کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنا یہ کوا اڑے گا بندے کو اللہ تعالیٰ ایک روزے کے صدقے سے جہنم سے اتنا ہی دور کر دے گا۔ یہ ہے فضیلت روزے کی۔ اور الصیام جنۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، گناہ، بلا، مصیبت اور بھی جو مسائل ہیں ان تمام گناہوں سے بچنے کا ایک روزہ ڈھال دیا گیا ہے، ہماری حفاظت کے لیے دیا گیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ہمارے احساسات ختم ہو چکے ہیں، ہمارے جذبات سرد پڑ چکے ہیں، کوئی کتنا بھی چیخ لے، کوئی کتنا بھی کہہ لے، لیکن ان کو جاگنا نہیں ہے، ان کو احساس نہیں کرنا ہے، ان کو بیدار نہیں ہونا ہے، حالات چاہیں جو ہو جائیں۔ اب آخری بات مجھے عرض یہ کرنا ہے، آنے والے مہینے میں 10 مئی کو کرناٹک کا الیکشن ہے۔ الیکشن میں کیا نہیں ہوتا، شراب و کباب، حلال و حرام، ساری سرحدیں پار کر دیتے ہیں لیڈران۔ یہ ووٹ صرف دنیا کی چیز نہیں ہے، ہم مسلمان بحیثیت ایمان والے ہونے کے ہم ہر چیز کو شریعت کی اعتبار سے، شریعت کی کسوٹی پر ہم رکھتے ہیں اور ہم اس میں وہ پہلو نکالتے ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ سیاست ہم مانتے ہیں ایک گندے تالاب کی طرح ہے، سیاست یہ دین سے الگ چیز نہیں ہے، سیاست دین سے الگ چیز نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست نہیں فرمائی؟ کیا آپ نے حکومت نہیں فرمائی؟ آپ مدینے میں رہ کر حکومت فرماتے تھے، فرمان جاری کرتے تھے، باہر کے بادشاہوں سے ملاقاتیں ہوتی تھی، سفیروں کو بھیجا جاتا تھا، عدالت قائم تھی، چوروں کو سزا دی جاتی تھی، غریبوں کی مدد کی جاتی تھی۔ جو آج ہو رہا ہے سارے کام اس زمانے میں ہوتے تھے، اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے اسی نقش قدم پر چل کر حکومتیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہیں دریا کے کنارے ایک کتے کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے عمر، یہ کتا ہے، اگر یہ بھوکے مر گیا، اگر یہ پیاسے مر گیا، قیامت کے دن تجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اے عمر، تمہاری سلطنت میں ایک میری مخلوق جو کتا ہے وہ کیسے پیاسے مر گیا، وہ کیسے بھوکے مر گیا۔ تو انسان جانور کے مرنے پر بھی خلفاء راشدین کو فکر ہوتی تھی کہ تم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایسی پاکیزہ سیاست تھی، ایسی پاکیزہ حکومت تھی۔ لیکن زمانہ جوں جوں گزرتا گیا گندگی آتی گئی، اور آج سیاست ایک گندے تالاب کی طرح سے ہے، کوئی بھی اس کے اندر جائے گا گندا ضرور ہوگا، اس کے بغیر، گندگی کے بغیر وہ سیاست نہیں کر سکتا۔ تو سیاست میں ہمیں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے؟ گندے تالاب ماننے کے باوجود ہمیں سیاست میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ یاد رکھیں میرے دوستو،
اگر آپ کو دنیا میں زندہ رہنا ہے، باوقار زندگی گزارنا ہے اور اپنی طاقت منوانا ہے، اپنے حق کو حاصل کرنا ہے، تو سیاست میں آنا ضروری ہے، سیاسی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کتنے ہی مالدار ہوں، آپ کتنے ہی با اثر ہوں، آپ کا با اثر ہونا، آپ کا مالدار ہونا، اس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ حکومت کے درمیان میں، ایوان حکومت میں اگر اپنی بات کو نہ کہہ سکے، اپنے حقوق کو نہ منوا سکے، تو یاد رکھیں آپ کو اس دنیا میں باوقار زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سیاسی طاقت و بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک مسلمان سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہو جاتے، سیاسی طاقت ہمیں حاصل نہیں ہو جاتی، مظلوموں کے خلاف، بدعنوانی کے خلاف، ظالموں کے خلاف جب تک آواز بلند کرنے والا ہمارا نمائندہ نہیں ہوگا، ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی، ہماری بھرپائی نہیں ہو سکتی اور ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے حکومت میں، سیاست میں آنا مسلمانوں کے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسے آپ کے لیے نماز میں آنا، مسجدوں میں آنا ضروری ہے۔ یہ دینداری کے خلاف نہیں ہے، یہ مسلمان اور ایمان کے خلاف نہیں ہے کہ ہم سیاست میں کیسے جائیں۔ جہاں تک ہو سکے سیاست میں آئیں اور آپ اپنی نمائندگی کا اظہار کریں، مسلمانوں کی نمائندگی کریں، غریبوں کی نمائندگی کریں۔ جب تالاب گندے ہوں اور اس میں کوئی اچھے لوگ نہ آئیں تو قیامت تک وہ تالاب گندا ہی رہے گا۔ اچھے لوگ آئیں گے، گندگی کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے، کم سے کم تو کچھ گندگی کم ہوگی۔ سارے ہی لوگ سیاست میں ظالم و جابر ہی آ جائیں، حرام ہی کرنے والے آ جائیں، پھر ان کو حلال بتانے والا کون آئے گا؟ پھر ان کو سچ بات کہنے والا کون بتائے گا؟ اور پھر ان کے سامنے غریبوں کی، مظلوموں کی بات کون اٹھائے گا؟ اس لیے یہ سوچنا ہمارے لیے بہت غلط ہے۔ اور سیاست میں آنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ووٹ ہے۔ اس ووٹ کے بارے میں ہم نے شاید اتنا نہیں سنجیدگی سے سوچا ہے جتنا دشمن طاقتیں سوچتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم قانونی طور پر اگر مضبوط ہونا ہے تو ووٹ یہی ایک ذریعہ ہے۔ ہمارا ملک یہ جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹک ملک ہے، یہاں ہر ایک کی ووٹ کی ایک قیمت ہے، سیم قیمت ہے۔ وزیر اعظم ہو، یہاں کا پی ایم ہو، اس کے ووٹ کی جو قیمت ہے، فٹ پاتھ پہ رہنے والے کی قیمت وہی ایک ہے۔ کسی کے ووٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایک بھنگی، غلاظت صاف کرنے والے بھنگی نے ایک ووٹ دیا، لاسٹ ووٹ، وہی لاسٹ ووٹ سے پارٹی جیتتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھنگی کا ووٹ ہے، بھنگی کے ووٹ سے بھی پارٹی جیتتی ہے، ہارتی ہے۔ اسی کے ایک ووٹ کے بڑھنے سے پارٹی جیتتی ہے، ایک ووٹ کے کم ہونے سے پارٹی ہارتی ہے۔ تو پارٹی اقتدار میں آنے کے لیے، اچھے نمائندوں کو پہنچانے کے لیے، اچھے کینڈیڈیٹ کو وہاں پہنچانے کے لیے ہم سب کے لیے سب سے پہلا کام ضروری ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں۔ ووٹ ڈالنا ثواب ہے، نہ ڈالنا گناہ ہے۔ وقت کم ہے، میں دونوں چیزوں کو ثابت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور قرآن کریم کی آیت ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی شہادت اور گواہی کو نہ چھپاؤ۔ اگر تم اپنی شہادت اور گواہی کو چھپاؤ گے، تمہارا دل گنہگار ہوگا، کسی کا حق مارا جائے گا۔ اگر تم نے شہادت چھپا لی تو کسی کا حق مارا جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر تم نے شہادت کسی نااہل اور کسی کنڈم آدمی کے حق میں دے دیا، کسی غلط
کینڈیڈیٹ کے حق میں اپنا ووٹ ڈالا، شہادت دی، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جھوٹی شہادت دے دی ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، عام آدمی ہے، لیکن آپ نے کسی کے سامنے ان کا انٹروڈکشن کروایا، تعارف کروایا کہ یہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ایم ڈی ہیں، MBBS ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے شہادت دی ہے تو جھوٹی بات کہی ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی شہادت دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتوں کی پوجا کرنے کے بعد جتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے کی کراہت اور اس کی حقارت کے بعد اسی کو بیان فرمایا۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ کہ اے ایمان والو اور اے لوگو، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات اور جھوٹی شہادت دینے سے بھی بچو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگا کر تشریف رکھے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، وغیرہ وغیرہ، اور آگے فرمایا کہ اور جھوٹی گواہی نہ دو، جھوٹی گواہی نہ دو۔ بولتے ہوئے اللہ کے رسول اپنے تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور 2-3 مرتبہ اسی جملے کو فرمانے لگے کہ جھوٹی گواہی مت دو، جھوٹی گواہی مت دو۔ یعنی اس جملے پر آپ کے چہرے انور پر تغیر آ گیا، آپ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹا ووٹ ڈالنا، نااہل کو دے دینا یا اپنے ووٹوں کو بیچ دینا یا ووٹ نہ ڈالنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناپسند تھا کہ آپ تکیہ لگائے بیٹھے تھے، بیٹھ گئے سیدھے اور 2-3 مرتبہ اس جملے کو ارشاد فرمایا۔ تو ووٹ ڈالنا ثواب ہے، اس لیے کہ آپ ایک اچھے نمائندے کو وہاں پہنچا رہے ہیں، بیچارے دبے کچلے مظلوموں کی آواز کو یہ وہاں اٹھائے گا، اور اگر نہیں دیتے تو یہ آپ اچھی شہادت کو چھپا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے جو قرآن میں نے پڑھا۔ اور اگر کسی غلط کو آپ دے رہے ہیں پیسے کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، وہ آپ کے ووٹ کا حقدار نہیں تھا لیکن آپ نے قرابت داری کا خیال کرتے ہوئے آپ نے ووٹ ڈالا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ناحق ووٹ ڈالا ہے۔ مسلمانوں، یہ موقع ہے، کئی مرتبے کا یہ تجربہ ہے، ہمارے ووٹ تبرک اور شرنی کی طرح سے تقسیم ہو جاتے ہیں، تھوڑا ان کو ڈالیں گے، تھوڑا ان کو ڈالیں گے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2 کشتی پہ پیر رکھنے والا کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالی ہمارے مسلم لیڈروں کو ہدایت دے کہ 2 3 4 جب اٹھتے ہیں تو ہم مسلمانوں کا ووٹ منتشر ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 1 منٹ کا کام ہے، سارے مسلمان متحد ہو جائیں، سارے مسلمان متحد ہو جائیں۔ آپ ہر ایک کیلکولیٹر سے آپ دیکھ لیں ہمارے علاقے میں ووٹ کتنے ہیں، اگر ہم مسلمان مل کر 2-3 کو ڈیوائڈ کریں گے ووٹ تو کبھی ہمارا کینڈیڈیٹ جیتے گا نہیں جیتے گا، اتنی آسان سی بات ہے۔ تو اگر ہم مل کر کسی ایک کینڈیڈیٹ کو، مسلم امیدوار کو جو فرقہ پرستی سے دور ہو، انصاف پسند ہو، اقلیتوں کی بات کو، مظلوموں کی بات کو ایوان میں رکھنے والا ہو، پوری شدت کے ساتھ ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہو، اگر ہم نے ان کینڈیڈیٹ کو اپنایا اور ان کو اپنا نمائندہ بنا کر ایوان بھیجا، ان کو ووٹ ڈالا، تو انشاءاللہ ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے اور پھر کوئی ہمارے اس کینڈیڈیٹ کو نہیں ہرا سکتا۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پھوپھا ہیں، ہمارے جیجو ہیں، ہمارے چاچا ہیں، ان کو ووٹ ڈالیں گے چاہے وہ حقدار ہو یا نہ ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ 100 یا 1000 ووٹ لے کر وہ ہمارے ووٹ کو ناکام کر دیتے ہیں۔ کوئی قیمت نہیں، 1 ووٹ سے ہم کسی کو اقتدار پر پہنچا سکتے تھے،
لیکن ہمارے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس ووٹ کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ اب ہمارے ووٹ اگر مسلمانوں کے 2-3 جگہوں پہ بٹ گئے تو بتائیے کون جیتے گا؟ غیروں کے سالڈ ووٹ 1 کو پڑیں گے، مسلمانوں کو 3 کو 4 کو پڑیں گے۔ ہر سال سے، پچھلے سال سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اس سال بھی دیکھ لیں گے۔ تو اس لیے لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا شعور ختم ہو گیا ہے۔ ہمارا شعور سورج گرہن لگنے کی طرح سے ایسا لگتا ہے کسی نے ہائیجیک کر لیا ہے۔ مار پڑ رہی ہے، ناکامی ہو رہی ہے، اور ناکامی کیسے ہو رہی ہے یہ بھی پتہ ہے، لیکن ہم اس کو حل کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، حل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لطیفہ یاد آیا کہ ایک کنجوس تھا، اس کے سامنے اس کا کتا مر رہا تھا، بھوکے تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، مر رہا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی تمہارا کتا مر رہا ہے؟ تو کہا ہاں بھوک سے مر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے بازو میں روٹی پڑی ہے، کھلا دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں روٹی نہیں کھلاؤں گا، مر رہا ہے مرنے دو، لیکن میں روٹی نہیں کھلاؤں گا۔ تو ایسا ہی حال ہے، مسلمانوں کی ناکامی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی ذلت ہو رہی ہے، مسلمان سیاسی شعور کے طور پر کمزور ہو رہے ہیں۔ سیاسی طاقت کے اعتبار سے اسمبلیوں میں ہماری نمائندگی کم ہو رہی ہے، اور کیوں کم ہو رہی ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اس وجہ کو، سبب کو دور نہیں کریں گے، اس بیماری کو دور نہیں کریں گے، بس یوں ہی پٹتے رہیں گے۔ میرے دوستو، کوئی پارٹی مسلمانوں کے لیے غمخوار اور خیر خواہ نہیں ہے، ہم کو پتہ ہے۔ کوئی بھی پارٹی ہو مسلمانوں کے لیے خیر خواہ نہیں ہے، لیکن ایک فارمولہ ہے کہ اگر 2 مشکلیں اگر ہمارے سامنے آ جائیں، 2 مشکلیں ہوں، تو دونوں مشکلوں میں جو آسان ہے اس کو لے لیا جاتا ہے، احون البلیتین۔ تو 2 مشکلیں، 2 پارٹیاں ہمارے سامنے ہیں، تو جو کم تر زہر رکھتا ہو، ایک سر درد ہے اور ایک کینسر ہے، تو جو سر درد ہے اس کو لے لو، کینسر ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو اس طریقے سے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، اور بیداری کے ساتھ۔ صرف امام کا یہ کام نہیں ہے، صرف امام جمعہ میں کہہ دے اور یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ میں سے ہر نوجوان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے محلے میں، اپنی اپنی بلڈنگوں میں ذہن سازی کریں، اور جو بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ کریں، ابھی وقت ہے۔ تو 2 کام ہمیں کرنا ہے، ووٹ ڈالنا ہے، اور کسے ڈالنا ہے اپنے طور پر سوچیں۔ رشتہ داری کو بیچ میں نہ لائیں، مالداری کو بیچ میں نہ لائیں، جذبات کو دیکھیں، کارنامے کو دیکھیں، قوم کی فکر دیکھیں کہ کس کے اندر قوم کی فکر ہے، ملک کی فکر ہے، آپ اس کینڈیڈیٹ کو جتائیں۔ تو ایک تو ووٹ ڈالنا ہے، دوسرا الیکشن سے پہلے جس کو جہاں جانا ہے چلے جائیں، ٹور میں جانا ہو اور جہاں بھی رشتہ داریوں کے یہاں، شادیوں کے یہاں جانا ہو جائیں، لیکن میرے دوستو 10 مئی الیکشن کا دن ہے۔ ملکی طور پر ہماری تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے، ملکی طور پر ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ریاست کرناٹک میں جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی تازہ واقعہ 4% ہمارے ریزرویشن کو ختم کیا گیا، جبکہ ہمیں اور ملنا چاہیے تھا لیکن ختم کیا گیا۔ ایک اچھی خبر آئی ہے کہ اس ریزرویشن کو ختم کرنے پر ہائی کورٹ کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی طرف سے پھٹکار بھی لگی ہے، یعنی اچھا نہیں مانا گیا۔ اللہ کرے کہ وہ دوبارہ بحال ہو جائے، لیکن اس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ہمارے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے، سوتیلا سلوک ہو رہا ہے، یہ اپنے محلے میں گیم کھیلنے اور گیم دیکھنے سے حل نہیں ہوگا۔ ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، سیاسی طور پر ہمیں بیدار ہونا ہوگا، اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ ووٹ کے ذریعے سے ہی ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 10 مئی الیکشن کا دن ہے، اس سے پہلے جن کو جہاں جانا ہے چلے جائیں۔ 10 مئی کو ہر حال میں آپ رہیں، اور ووٹ کا جو پرسنٹیج ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ کوئی ایسا ہمارے فرد، گھر میں کوئی فرد ایسا نہ بچے جو ووٹر
ووٹ ڈالنے کے حقدار ہیں، 18 سال سے اوپر ہیں، ان کا آئی ڈی وغیرہ ہے، کوئی ایسا نہ رہے جو ووٹ ڈالنے سے محروم رہے۔ ووٹ ڈالیے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ملک کا اور ریاست کرناٹک کا، مسلمانوں کا انشاءاللہ بھلا ہوگا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں ابھی سے ماحول بنائیں، تاریخ لکھ کر رکھ لیں کہ 10 مئی کو ہمارا ہر حال میں بنگلور میں رہنا ضروری ہے۔ جہاں بھی جن کا جو بھی فنکشن ہے، ٹور کا پروگرام ہے، وہ پہلے کر لیں، لیکن آپ اپنے گھروں میں اپنی مستورات کو بتائیں، مستورات کو اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بتائیں، تاکہ وہ تاریخ ان کو یاد رہے اور اسی کے حساب سے وہ اپنا پروگرام بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔